الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا
بظلام للعبيد. وقال سبحانه وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. انسان کے نفس کی مختلف حالتیں، شکلیں اور قسمیں ہیں. ابتدائی کیفیت، حالت، شکل یا قسم کہہ لیجئے، وہ ہے نفس امارہ، یعنی ایسا نفس جو انسان کو برائی پر، گناہ پر آمادہ کرتا ہے، ابھارتا ہے. ایسے نفس کے لیے گناہ اور نیکی، اس کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اور یہ خطرناک حالت، صورت اور شکل ہے. ایسے نفس کا حامل شخص گناہوں کی دلدل میں پڑا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں میں پڑا ہو، اس پر کسی قسم کا اثر نہیں ہوتا، وہ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا، اپنے وجود کی، اپنے نفس کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتا، گناہوں کی دلدل سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ گناہوں کا اس قدر رسیہ ہو جاتا ہے کہ اس کو سکون ہی گناہوں میں ملتا ہے. نیکی کا کبھی موقع مل جائے، نیکی کرنی پڑ جائے تو اس میں اس کا دل نہیں لگے گا، بہت کوفت محسوس ہوگی، جان چھڑائے گا کہ کسی طرح اس سے بچا ہی رہوں، یہ نیکی کا موقع مل گیا ہے، نہ ہی کرنا پڑے. یہ ہے نفس امارہ. قرآن کہتا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. یہ جو نفس ہے نا، بندے کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، اس کا حکم دیتا ہے، گناہ کرواتا ہے. اس سے وہی بچ سکتا ہے جس پر رب کا رحم و کرم ہو. ہاں، انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسے اسباب، ایسے ذرائع پیدا کر دیے، اگر ان کو یہ انسان اختیار کر لے تو اپنے آپ کو ترقی کی منازل کی طرف لے کے چل سکتا ہے، اس نفس امارہ کی دلدل سے نکال سکتا ہے. اور اس میں سب سے اہم مین ذریعہ جو سارے ذرائع کا احاطہ کرتا ہے وہ ہے کہ انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرنا شروع کر دے، اس کو پاک کرنا شروع کر دے. جس طرح گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے آپ کو بتایا، بعض اوقات کسی اچھے درخت اور پودے کے ارد گرد خود رو گھاس اگ جاتی ہے، مالی اگر اس کی صفائی نہ کرے تو وہ جو درخت پر زمین کی قوتیں خرچ ہونا ہوتی ہیں، صرف ہونا ہوتی ہیں، اس میں سے ایک حصہ اس خود رو گھاس پر بھی صرف ہو رہا ہوتا ہے. اب بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس گھاس کو، اس کی صفائی کر دی جائے تاکہ یہ درخت سلامت رہے اور اچھے انداز میں پروان چڑھ سکے، خوبصورت نظر آئے. اسی طرح انسانی وجود کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صاف کرنا ہے، ستھرا کرنا ہے، اس کی ہم نے نمود و نمائش کرنی ہے، نشو و نما کرنی ہے، پروان چڑھانا ہے، تو پھر راستہ ہے تزکیے کا. اس کا محاسبہ کیجئے، بار بار ٹٹولیے، روزانہ کی بنیاد پر جائزہ لیجئے، کیا کیا ہے، کتنے گناہ ہوئے، کتنی نیکیاں ہوئیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نفس امارہ کی حالت سے نکل کر نفس لوامہ میں داخل ہو جائیں
اپنے وجود کو اس کی طرف لے چلے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ نفس لوامہ کیا ہے؟ ملامت کرنے والا نفس۔ گناہ کر لیا، اب ضمیر جس کو ہم کہتے ہیں ضمیر کی آواز، اگر ضمیر مردہ ہو چکا ہے پھر تو آواز ہی نہیں نا، اور اگر ضمیر زندہ ہے پھر آواز آئے گی، یہ تو نے ایسا گناہ کیوں کر لیا؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی نفس لوامہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ نفس انسان کو ملامت کرتا ہے، جس کی اللہ نے قرآن پاک میں قسم اٹھائی ہے، اور قسم اسی کی اٹھائی جاتی ہے جس کی عظمت ہو۔ حقیر چیز کی قسم نہیں اٹھائی جاتی، ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کتنی عظمت والا ہے۔ شیطان کیا ہے؟ حقیر، ذلیل۔ کبھی کسی نے شیطان کی قسم اٹھائی ہو؟ بالکل بھی نہیں۔ معلوم یہ ہوا معزز چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے جس کی عظمت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ القیامہ میں دو قسمیں اٹھائیں، ایک قیامت کے دن کی اور دوسری نفس لوامہ کی۔ لا اقسم بیوم القیامہ، لوگوں میں قسم اٹھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور اگلا جملہ ہے، اگلی آیت ہے ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ نے کہا میں قسم اٹھاتا ہوں نفس لوامہ کی، ملامت کرنے والے نفس کی۔ تو امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ نفس لوامہ کیا ہے؟ جس وقت آپ گناہ کا کام کرتے ہیں تو یہ نفس آپ کو ملامت کرتا ہے، ارتا ان تفعل کذا وکذا، اور تو نے ارادہ کر لیا کہ یہ کرے، اس طرح کا کام کرے، اور اس طرح کی گئی گزری حرکت کرے، یہ نفس ملامت کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ سے نیکی رہ گئی پھر یہ نفس ملامت کرے گا، اوہو یہ نیکی تجھ سے رہ گئی، تو اتنا ہی گیا گزرا ہے، اتنے تو نے ہتھیار پھینک دیے، اتنا کمزور پڑ گیا تو۔ جس کو یہ نفس مل گیا سمجھ لیجئے اس شخص نے کامیابی کی منازل طے کر لی، اور ممکن ہے وہ اپنی گزشتہ زندگی کے گناہوں کو معاف کروانے میں کامیاب ہو جائے۔ اس میں اہل علم نے اگرچہ تفصیل ذکر کی ہے، ایک شکل یہ ہے نفس لوامہ وہ نفس ہے قیامت کے دن اللہ اور فرشتے ملامت کریں گے اس کو، دنیا میں تو کیا کرتا رہا، اللہ نے تجھے عقل بھی دی، اللہ نے تیری رہبری رہنمائی کے لیے انبیاء رسول بھیجے، اللہ نے کتابیں اتاری، اللہ نے تیرے لیے اتنے انتظامات کیے، پھر بھی تو گناہ کما کے آیا۔ یہ بڑی خوفناک شکل ہے کہ اللہ تانا دے دے، اللہ ملامت کر لے، اللہ گرفت کر لے، پھر اللہ کی پاکیزہ مخلوق فرشتے کہہ دے۔ بندہ تو کسی بندے کی بات برداشت نہیں کر پاتا، کجا یہ کہ اللہ اس کو کہہ دے۔ پھر اسی طرح سے ایک شکل یہ ہے کہ انسان بذات خود اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہوتا ہے، اور یہ دنیا کے لیے بڑی بہترین شکل ہے کہ انسان گناہ کرے تو اس کا دل کرے، اس کا نفس، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے، اور اگر نیکیاں رہ جائیں تو پھر بھی ملامت ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس معاشرے کی اصلاح کی ذرا سوچئے، قبل از اعلان نبوت سارا معاشرہ، سارے نفوس کیا ہیں؟ امارۃ بالسوء، گناہ پر آمادہ، گناہوں کی دلدل میں ساری انسانیت گھری پڑی ہے۔ چوریاں، ڈاکے، زنا، بیٹیوں کو زندہ دلگور کرنا، حجر شجر کی پوجا ہو رہی ہے، خود بیت اللہ میں مقدس ہستیوں کے 360 بت لٹکا کر عبادت جاری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فریضہ ادا کیا جو اللہ نے دیا، اور وہ فریضہ ادا کیا جس کی ادائیگی کے لیے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اس گھر کو بناتے ہوئے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اے ہمارے رب ہم دونوں باپ بیٹا نے تیرا گھر بنا دیا ہے، اب اس گھر کی امامت کے لیے، خطابت کے لیے ایسا رسول ان میں مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو،
اور ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے، کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرے۔ یہ گناہوں کی دلدل میں ہوں گے، بدی اور گناہ اور نیکی اور اچھائی ان کی تمیز مٹ چکی ہوگی۔ یا اللہ ایسا رسول بھیج جو ان کا تزکیہ کرے۔ اللہ نے بھی کہا هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ جب ساری کائنات، سارے انسانیت، پورا عرب مکہ کا قرب و جوار کھلی گمراہی میں تھا، اس وقت اللہ نے ان میں، ان کی جانوں میں سے ہی ایک عظمتوں والا رسول بھیجا، رفعت و شانوں والا، جس نے آ کے ان کو بتایا، ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی اور ان کا تزکیہ کیا اور انہیں اٹھا کر گمواروں سے ان کو معلم انسانیت بنا دیا۔ یہ انسانوں کے پڑھانے والے بن گئے، اور خود تو آپ معلم اعظم تھے نا، سب سے بڑے استاذ۔ اور سبحان اللہ وہ ہستیاں دیکھیے، انہوں نے پھر کس طرح سے انسانیت کو بدلا، انسانیت کو پڑھایا، کائنات میں پھیلے۔ یہ تھا کتاب و حکمت کی تعلیم، اور اس سے پہلے تزکیے کا عمل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں صفائی کی، ستھرائی کی، سمجھایا، ان کے اندر یہ بات پیدا کر دی، ان کو نفس امارہ کی پستیوں سے اٹھا کر کم از کم نفس لوامہ تک پہنچا دیا، اور سارے ایسے خوش نصیب تھے جنہوں نے نفس مطمئنہ پا لیا، کیونکہ اس کا پتہ تو وقت وفات چلتا ہے نا، جب اللہ کی طرف سے اعلان آتا ہے، اور دنیا کے اندر بھی اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کریں گے اس کو کہ نفس مطمئنہ کیا چیز ہے۔ یہ ہے سپرلیٹو ڈگری، سب سے بلندی والا اعزاز، سب سے کمال کی ڈگری۔ اگر اس کو کوئی شخص پا لیتا ہے، اس کو دنیا آخرت کی کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ نفس لوامہ پر ذرا غور کیجئے، اور ہم ذرا اپنا جائزہ لیں۔ ہمارا نفس نفس امارہ ہے، گناہوں پر بس ابھارنے والا، دن رات گناہوں پر لگا رکھا ہے، یا کہ ہم اللہ کرے اس منزل کو طے کر لیں کہ ہمارا نفس نفس لوامہ ہو، ہمیں ملامت کرے۔ اس ملامت کا فائدہ یہ ہوتا ہے، کوئی اور ملامت کرے بندہ بگڑ نہیں سکتا ہے، لیکن اگر اپنا ضمیر، اپنا نفس ملامت کرے تو بندہ سنور ہی سکتا ہے، بگڑ نہیں سکتا۔ صحیح مسلم شریف میں سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ سے ایک صحابی اور ایک صحابیہ کا واقعہ مذکور ہے۔ بالاختصار عرض کرتا ہوں، ماعز اسلمی آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کے عرض کیا طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارجع واستغفر اللہ، چلا جا، میں تجھ سے تیرا گناہ بھی نہیں پوچھنا چاہتا، اللہ سے معافی مانگ، استغفار کر، اللہ معاف کر دے گا۔ پلٹ گئے، تھوڑا آگے گئے، پھر واپس پلٹ آئے۔ نفس ملامت کر رہا ہے نا، قدم دوسری طرف دوری کی طرف بڑھنے نہیں دے رہا، پھر واپس آ گئے، پھر کہا اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ کہا میں نے ابھی تجھے کہا ہے پلٹ جا اور اللہ سے معافی مانگ، تیرا گناہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، میں نہیں کوریکتا۔ غور کیجئے گا ذرا، ہمیں تو کوئی آ کے کہتا بھی نہیں، ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہم ڈھونڈتے ہیں اس کے اندر سے گناہ ملے، اور ہمارے نبی کی حالت اور کیفیت سبحان اللہ کیا ہے، گناہگار سامنے ہے، آپ اس کو نہیں پوچھ رہے کیا گناہ ہے، کیا کیا تو نے، کیا ہوا تجھ سے، نہیں، ارشاد فرمایا پوچھنا ہی نہیں چاہتا، تیرا تیرے رب کا معاملہ ہے، پلٹ جا اور معافی مانگ۔ مسلمانوں، دین صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، دین صرف توحید پرست ہو جانے کا نام نہیں ہے، اس چیز کا نام بھی دین ہے کہ لوگوں کے پیچھے نہ پڑو، لوگوں کے عیوب تلاش نہ کرو، فلاں کیا کر رہے ہیں، فلاں کا کیا مسئلہ ہے۔ آج ہم نے اس پر اتنا وقت برباد کیا، صلاحیتیں برباد کی، ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکے اور دوسروں کی اصلاح تو بہت دور کی بات ہے۔
میں اکثر و بیشتر اس پہلو پر توجہ دلاتا ہوں، لیکن نہ جانے ہماری قوم کا مزاج کیا ہے۔ قوم تو دور رہی، مسجد کے 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں، چہروں پر داڑیاں سجی ہوئی ہیں اور بہت کچھ نیک نامیاں ہیں، لیکن یہ پہلو دیکھو، جب تک اگلے بندے کا سراغ لگا کر، کھوج لگا کر اس کے گناہوں کو ہائی لائٹ نہ کر لیں، بہتان بازی کے دروازے نہ کھول لیں، غیبتیں چغلیاں نہ کر لیں اور اپنے کیے ہوئے عمل دوسرے کے پلڑے میں نہ ڈال دیں، سکون ہی نہیں ملتا، چین ہی نہیں آتا۔ یہ ہماری حالت و کیفیت ہے۔ آئیے ذرا حدیث رسول کو سنیے۔ دوسری مرتبہ وہ پلٹ گیا حکم رسول جان کر، تھوڑا گیا پھر واپس، تیسری مرتبہ ہو گیا، آپ نے پھر کہہ دیا، پھر گیا پھر واپس۔ اب یہ نفس لوامہ ہے، جانے نہیں دے رہا، ملامت کر رہا ہے، اپنے آپ کو پاک کروا لے۔ تو کر کیا بیٹھا ہے؟ تجھ سے یہ گناہ ہوا تو ہوا کیوں؟ جب چوتھی مرتبہ آیا نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، بتا میں تجھے کس چیز سے پاک کروں؟ کہا جی من الزنا، زنا سے پاک کر دیجئے۔ آپ نے پوچھا زنا کرنی ہے؟ جی بالکل۔ ارشاد فرمایا میرے صحابہ دیکھو، اب ہی جنون، یہ مجنون تو نہیں ہے، پاگل تو نہیں؟ صحابہ نے گواہی دی نہیں، پاگل نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا اشرب خمرا، دیکھو کہیں اس نے شراب نہ پی رکھی ہو۔ ایک صحابی آگے بڑھے، منہ کے قریب ناک لگا کے سونگا تو کہا نہیں اللہ کے نبی جی اس نے شراب بھی نہیں پی ہوئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ پھر لے جاؤ اور اس کو پاک کر دو، یعنی اس کو رجم کر دو، اور یہی زنا سے پاک کرنے کا طریقہ ہے۔ رجم کر دیے گئے، پتھر مارے گئے تب تک جب تک روح پرواز نہ کر گئی جسم سے۔ یہ نفس لوامہ ہے۔ سنیے اس نفس لوامہ کا نتیجہ، بندہ پھر چین سے نہیں بیٹھتا جب تک اللہ سے معافی نہ مل جائے۔ یہ بھی بلا کوئی زندگی ہے، بندہ گناہ پر گناہ کیے جائے، کان پر جو تک نہ رینگے اور اس کو احساس ہی نہ ہو، توبہ استغفار کی طرف ہی نہ آئے۔ نفس لوامہ دیکھیے سبحان اللہ کس منزل پہ، کس معراج پہ پہنچایا۔ صحابہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا تھا، پردہ ڈالے رکھتا، کیا ضرورت تھی؟ اپنے آپ کو عدالت رسول میں پیش کر دیا، چلو 2-3 مرتبہ موقع مل بھی گیا تھا چلا جاتا، یہ کیا بات ہو گئی؟ دوسرا فریق صحابہ کا کہنے لگا لگتا ہے وہ بڑا معزز شخص تھا، اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیا اور بار بار تڑپتا رہا اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ بھئی اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے اور اللہ کے رسول کے پاس کوئی چھڑی نہیں ہے۔ سن لو میرے عزیزوں مسلمانوں، آج مسلمانوں کو بے شمار چیزوں نے برباد کر دیا، پیروں فقیروں نے، جعلی لوگوں نے مذہب کے رنگ کے اندر کہاں امت کو لا کھڑا کیا۔ آپ نے کوئی چھڑی نہیں گھمائی، آپ نے کوئی دم درود نہیں کیا، آپ نے کوئی ایسا وظیفہ نہیں بتایا کہ جل جا تو پاک ہے، تو جو مرضی کر میں ہوں نا، قیامت کو تجھے بخشوا دوں گا۔ سنو مسلمانوں، آج دنیا میں کان کھول کر سن لیجئے، قیامت کو نہ کہنا ہمیں پتہ نہیں چلا۔ آج سن لیجئے جب اللہ کے نبی یہ کر رہے ہیں کہ جو اصول ضابطہ قرآن نے دیا، حدیث نے دیا، اللہ کی شریعت نے دیا، آپ نے اس پہ عمل کیا، آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، کوئی لولی پاپ نہیں دیا، آپ نے کوئی تسلی تشفی نہ دی۔ آپ سے بڑھ کے دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ آپ کہہ سکتے تھے تجھ سے زنا ہوا ہے اور تو نے تو ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ رکھا ہے، تو میرا صحابی ہے، تو تڑپ رہا ہے، جا جو مرضی کر، میں جانوں رب جانے ہوں نا شاف محشر۔ آج مسلمان خرافات کر رہا ہے، بدعات کر رہا ہے، شرکیہ کام کر رہا ہے، اور تسلی کیا ہے؟ ہمارا رسول شاف محشر ہے، بخشوا دیں گے۔ نا کہیں اس سستی میں، اس دھوکے میں مارے نہ جانا۔ اعملوا، جا بجا قرآن میں کا عمل کرو، تمہارے عمل تمہیں فائدہ دیں گے۔ رسول پاک اپنی قریبی خواتین کو، اپنے گھرانے کے لوگوں کو بلا کے کہے عمل کرنا،
میں تمہارا ہوں تم میرے ہو، خونی حسبی نسبی رشتے ہیں، لیکن لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں بھی اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ بھئی اللہ ہے، وہ دنیا کا راشی افسر تھوڑی ہے، یہ سفارشی افسر تھوڑی ہے جس پر سفارش چل جائے گی۔ آئیے سمجھیے، پاک ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، اور ادھر صحابہ کرام کے دو حصے، ایک نے وہ کہا جو پہلے میں نے ذکر کیا، ایک نے یہ کہا۔ بڑا خوش نصیب تھا، ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد میں، صحابہ کرام میں یہی بحث چل رہی ہے۔ ماعز، اس کو سزا ملی، زنا کیا تھا اس نے، کتنے مواقع ملے، آپس میں صحابہ کرام تکرار کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھئی کیا بات ہو رہی ہے؟ کہا جی ماعز کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ کب ماعز کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ اپنی باتیں روکو اور فرمان رسول سنو۔ لقد تاب توبۃ، میرے صحابہ ماعز نے ایسی سچی توبہ کی ہے، لو قسمت هذه الامہ، اگر ساری امت میں وہ تقسیم کر دی جائے تو ساری امت بخشی جائے۔ نفس لوامہ دیکھیے کہاں پہنچاتا ہے بندے کو۔ کچھ وقت گزرا، ایک عورت آ گئی، اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے بھی پاک کر دے۔ کہا ارجعی، پلٹ جا واپس، استغفار کر۔ اچھا اللہ کے نبی مجھے ویسے ہی لوٹانا چاہتے جیسے آپ نے ماعز کو بھی لوٹا دیا تھا۔ ماعز نے میرے ساتھ زنا کیا تھا، اس کے بدلے میں حاملہ ہوں۔ آپ نے مکمل جانچ پڑتال تفتیش کی اور فرمایا میں اس طرح سزا نہیں دیتا، اس بچے کا بیچارے کا کیا قصور ہے جو تیرے بطن میں ہے؟ جس وقت تو بچے کو جنم دے تو آنا۔ 9 ماہ لگتے ہیں، 9 ماہ اس خاتون جنت کو چین نہیں آیا، تڑپتی رہی، نفس ملامت کر رہا ہے، کیا پال رہی اپنے پیٹ میں؟ زنا کا نطفہ۔ آج تو ہماری نوجوان نسل کس طرف چل رہی ہے؟ مس کیریج کروا دیا، ضائع کروا دیا، یہی کچھ ہے نا۔ ایسی اللہ معاف فرمائے بے شرمی اور بے حیائی والی باتیں کہ انسان اپنی عام مجلس میں اس کو ذکر نہیں کر سکتا۔ کیا تعلیمی ادارے، کیا ہمارے ضلع معاشرے، کیا ہمارا ماحول، اور زنا اس قدر آسان ہے کہ اللہ کی پناہ ہے۔ پھر اس زنا کے نتیجے میں کینسر جیسے امراض، ایڈ جیسے امراض، یہ کرونا جیسا مرض، یہ ساری نشاندہیاں حدیث رسول میں آ گئیں۔ جس قوم میں زنا ہوتا ہے پھر اللہ ان میں ایسی بیماریاں ہی چھوڑ دیتا ہے۔ ایڈ سے مریں گے، کینسر سے مریں گے، پھر لوگوں کی اموات اس طرح سے ہوں گی۔ آؤ میرے عزیزو، تزکیہ نفس، اپنی اصلاح، اپنے آپ کو اس بلندی کی طرف لے کے چلنا۔ 9 ماہ جیسے بچے کو جنم دیا فوراً لے کے آ گئی، آرام نہیں کیا کہ چلو میں چھلے کے ایام پورے کر لوں، ہوتا ہے نا، نہیں، اس قدر تڑپ رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ایسا بھی ظالم نہیں ہوں، اس حالت میں تجھے سزا دے دوں، جا اس بچے کو دودھ پلا، جس وقت دودھ کی مدت پوری ہو جائے تو لے آنا۔ اب آگے 2 قسم کی باتیں احادیث میں، ایک میں یہ ہے، ایک انصاری صحابی نے ذمہ داری لے لی، اللہ کے نبی نے اس بچے کی دودھ پلوائی کا بندوبست میں کر دیتا ہوں، اس کے لیے دودھ پلانے کے لیے ماں کا انتخاب میں کر دیتا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اور اس عورت کو رجم کر دیا گیا۔ اسی طرح ایک دوسری بات یہ ہے، وہ چلی گئی، اس نے بچے کو فٹافٹ دودھ پلانا شروع کر دیا، اور اس انداز میں اس نے محنت کی، چند مہینوں کے اندر اس نے بچے کو اس قابل کر دیا کہ بچہ روٹی کے ٹکڑے کو وہ اڑانا شروع کر دے۔ چند ماہ کے بعد آ گئی، اللہ کے نبی نے 2 سال تو دور کی بات ہے، 9 مہینے پتہ نہیں کیسے گزارے، اور اب کا وقت پتہ نہیں، وہ جو میرا نفس ہے مجھے ملامت کر رہا ہے، میں گناہ والی زندگی گزار رہی ہوں، مجھے پاک کر دیجئے۔ یہ دیکھیے میں نے اپنے بچے کو کھانا کھلانا سکھا دیا ہے، کھانا کھانا سکھا دیا ہے۔ آپ اندازہ کر لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق حکم جاری فرما دیا۔ اب اس کو سزا مل رہی ہے، اس کو پتھر مارے جا رہے ہیں۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک اونٹ کی ہڈی اٹھا کے
ماری نا جسم کو لگی، جسم میں سے خون کا فوارہ نکلا، شہید خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بیان پڑے تو ان کی زبان سے نازیبا کلمات نکل آئے. بدکار عورت تھی، گندی عورت تھی، زنا کیا، اب سزا جاتے جاتے میرے کپڑے گندے کر گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بات پہنچی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تڑپ اٹھے، صحابہ کرام جمع ہے، خالد بن ولید کو ڈانٹ پلائی، خالد یہ تو نے کیا کہا؟ تجھے نہیں پتا اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر مدینے کے سارے گناہگاروں پر تقسیم کر دی جائے تو سارے معاف کر دیے جائیں. میرے عزیزوں، نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس. آؤ ذرا میں اور آپ بھی غور کریں، یہ تو وہ تھے جنہوں نے اتنا عظیم وقت گزارا. آخر میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بات بھی سن لیجئے، یہ گناہوں پر ملامت. آخری وقت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے جا رو رہے ہیں. پوچھنے والے پوچھتے ہیں آپ تو صحابی رسول ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ دنیا چھوڑنے کا غم ہے؟ کہا نہیں، رو اس لیے رہا ہوں ابو ہریرہ لمبے سفر پر رخصت ہو رہا ہے، لیکن پاس جتنا زیادہ راہ نیکیوں کی شکل میں ہونا چاہیے ہے نہیں. یہ ہے نفس لوامہ کا احساس. بندے کو احساس ہوتا ہے میرے پاس یہ بھی نیکی ہونی چاہیے، یہ کیوں رہ گئی، یہ کیوں رہ گئی. آؤ میرے عزیزوں، ہم اپنے نفسوں کی تربیت کریں، اپنی اصلاح کریں. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ سب کو نفس امارہ کے مرحلے سے نکال کر نفس لوامہ بلکہ نفس مطمئنہ کے مرحلے میں داخل کر دے. ایسا نفس کہ جس سے رب راضی ہو اور جو رب سے راضی ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ماشاءاللہ کہ آپ احباب نے پچھلے جمعے جو میں نے توجہ دلائی تھی اس کا بہت حد تک خیال کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے. میں پھر بھی یہ گزارش کروں گا اور چاہوں گا کہ جو احباب آج بھی جمعے میں قدر تاخیر کا شکار تھے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے اپنی اس کوتاہی کو، سستی کو دور فرمائیں. کوشش کریں جلد از جلد اولین وقت کے اندر جمعے کی اذان شروع ہونے سے پہلے ہی آپ اللہ کے گھر میں موجود ہوں. توجہ دلانے کا الحمدللہ یہی فائدہ ہوتا ہے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. جو توجہ دلاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، جتنا نیکی کرنے والے کو اجر ملتا ہے اتنا رہنمائی کرنے والے کو بھی اجر ملتا ہے. اللہ ہم سب کا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کی کمیوں، کوتاہیوں، سستیوں کو اللہ دور فرما دے. میرے عزیزوں، وطن عزیز پاکستان ہمیشہ سے سازشیوں اور پاکستان اور اسلام کے دشمنوں کے نشانے پر رہا ہے. ابھی جو پچھلا ویک گزرا ہے اس میں آپ نے دیکھ لیا، یقیناً عوام بھی اس وقت آنکھیں کھلی رکھتی ہے. بڑی خوفناک قسم کی سازشیں ہیں جو اس ملک کے خلاف کی جا رہی ہیں. سیاست دانوں کو آپس میں لڑایا جائے یا سیاست دانوں اور اداروں کا آپس میں کلیش ہو، فائدہ کس کو ہے؟ دشمن کو. آج بھی آپ دیکھ لیجئے انڈیا کے چینلز پر باقاعدہ بڑی لمبی لمبی گفتگو اور باتیں آ رہی ہیں اور ساری کی ساری پاکستان کے خلاف. بہرحال اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، سیاست دانوں کو اور حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ وطن عزیز جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر آلات ہوا ہے، اس کو کمزور کرنا، اس کو پھاڑنا، اس کو توڑنا، یہ اللہ کے دشمنوں کا ہمیشہ سے خواب رہا ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اس کی بنیادوں میں مقدس لوگوں کا مقدس خون موجود ہے. اسی لیے باوجود اتنی سازشوں کے
ابھی تک یہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. ہم دعا کرتے جو بھی اس کا خیر خواہ ہے اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو اس کا بدخواہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو نشان عبرت بنا دے جو بھی ہے، کیونکہ جو پاکستان کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے. صاف سی بات ہے، وہ کوئی بھی ہو، جو پاکستان کا ہے اور اس سے پہلے جو اسلام کا ہے وہ ہمارا ہے، ہم اس کے. بھئی اگر پاکستان ہی نہیں ہے تو پھر ہماری شناخت ہی کیا ہے؟ لہذا ہر شخص کو پاکستان کا خیر خواہ بننا چاہیے، نہ یہ کہ دشمنان اسلام کا انجانے میں جان بوجھ کر بندہ اعلی کار بن کر اپنے وطن عزیز کو نقصان پہنچائے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اس کے محافظوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام بدخواہوں سے شریروں سے اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم آمنا في وطننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.